بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس وقت احاطے میں نکلنا کسی بھی طرح سود مند نہ ہو سکتا تھا۔ تھانے کے عملے کے لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے، ان کی نظروں سے بچ کر ہم کسی بھی طرف نکل نہیں سکتے تھے۔ وہ تو ہمیں 2 قدم آگے نہ نکلنے دیتے۔ ہم دونوں نڈال سے ہو کر دیوار کے ساتھ ڈھاسنا لگا کر بیٹھ گئے۔ کوئی راستہ ہمیں سجائی نہیں دے رہا تھا، سب کچھ ہی بسم ہو کر رہ گیا تھا۔ جس بہن کے لیے میں نے اتنی ساری غارت گری اپنائی، جس کے سکھ کے لیے زندگی کا ہر دکھ جھیل لیا، اپنا سب کچھ تاج دیا، وہ پھر بھی وہیں کی وہیں تھی۔ اس کی تقدیر کی گردش ابھی تک تھم نہیں رہی تھی، اور اب خدا ہی جانتا تھا کہ وہ کس حال میں ہوگی، اور اس کبیر شاہ نے اسے کس ناطے لاہور سے نکال کر اپنے گھر میں پناہ دی تھی، اور کیوں وہ معمہ تو ابھی میں حل کرنا ہی چاہتا تھا کہ میری بدقسمتی مجھے اچھال کر اس ساحل پر پھینک گئی تھی جہاں ہر قدم پر ہماری جان کو ان گنت خطرات لاحق تھے۔ ہم ایسے لوگوں میں جا پھنسے تھے جن کے نزدیک پاکستان سے اڑ کر آنے والا کبا بھی گردن زدنی تھا۔ وہ ہمیں کیسے برداشت کر لیتے؟ ان کی صورتوں سے ظاہر تھا کہ ہمارے لیے کسی قسم کی روح رعایت ملحوظ نہیں رکھیں گے۔ آبی بھی سن ہو کر میرے ساتھ یوں بیٹھا تھا جیسے وہ بھی سب کچھ ہار چکا ہے، اسے بھی امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی، اور احاطے میں سے سپاہیوں کی آوازیں الگ ہمارا خون خشک کیے دیتی تھیں۔ ان 4 آدمیوں کو بے ہوش تو ہم کر چکے تھے، محض اس لیے کہ وہ ہم سے بدتمیزی نہ کریں۔ ہم ان کا تشدد سہنے کے لیے کسی بھی قیمت پر تیار نہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے انہیں لمبا لٹا دیا تھا، مگر اب اس عمل کے نتائج کے تصور نے مجھے اور آبی کو پریشان کر دیا تھا۔ کوئی 15 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ ہماری سگریٹ کی طلب دم بدم بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر مدن لال کی وردی ٹٹولی، اس کی جیب میں سگریٹ اور ماچس موجود تھے، اور 150 روپیہ بھی۔ میں نے وہ سب کچھ نکال لیا۔ جب ہم سگریٹ سلگا چکے تو آبی بولا، یار ان کی وردیاں اتار، ہم حلیہ بدل کر یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ اوئے بیڑا غرق، مجھے تو یہ خیال ہی نہیں آیا۔ یہ کہہ کر میں مدن لال کی وردی اتارنے کے لیے اٹھا، مگر عین اس وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں تیزی سے پیچھے مڑا۔ سگریٹ ہم دونوں نے بجھا کر فرش پر مسل دیے۔ ابھی تو بھی یوں لیٹ جا جیسے تو بے ہوش ہو چکا ہے۔ ابھی میرے اشارے کو سمجھ کر آڑا ترچھا ہو کر لیٹ گیا، پر دستک تیز ہو گئی۔ میں آگے بڑھ کر دروازے کے پاس لیٹ گیا جیسے میں بہت ہی زخمی ہو رہا ہوں۔ پھر میں نے فرش پر لیٹ کر اپنے کپڑے گرد آلود کر لیے، اور اسی طرح ہائے ہائے کرتے ہوئے میں نے دروازے کے سامنے لیٹ کر کنڈی کھول دی۔ کسی نے تیزی سے کواڑ پیچھے دھکیلا تو میں اور زیادہ بلند آواز سے کراہتا ہوا زمین پر لیٹ گیا۔ کواڑ کو باہر سے کسی نے دھکا دے کر کھولا تو میں اس کے ساتھ ہی گرتا ہوا پیچھے چلا گیا۔ اب میرے سامنے ایشر سنگھ اور بلال آغا کھڑے تھے۔ ہاں یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو شاید آپس میں لڑ مرے ہیں۔ میری آنکھیں کھلی دیکھ کر ایشر سنگھ نے پوری قوت سے میرے کولے پر بوٹ کی ٹھوکر لگائی۔ اوئے ان سپاہیوں کو کیا ہوا ہے اور تجھے کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے ہمیں بہت مارا ہے سردار صاحب، پیرزادہ کو تو بے ہوش ہی کر دیا ہے انہوں نے، میں نے بکھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا تو ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو سب مجھے بے ہوش نظر آتے ہیں۔ ایشر سنگھ ایک ایک کی نبض دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں جناب، یہ مجھے مار رہے تھے کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میرا دماغ ٹھکانے آیا تو یہ سب بے ہوش پڑے تھے۔ بلبیر سنگھ جی، یہ تماشا تو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں خود حیران ہوں سر، یہ کہیں مر تو نہیں گئے؟ نہیں، نبض تو ان کی ٹھیک ہے، مگر فکرہ ادھورا چھوڑ کر اس نے مجھے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر مار کر بولا، انہیں کیا ہوا ہے ذلیل کمینے؟ یہ بے ہوش کیسے ہو گئے؟ کیا سنگایا ہے تم نے انہیں؟ کچھ بھی نہیں سردار جی، ہم تو خود پٹ گئے ہیں۔ ان کے
ہاتھوں آپ نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ زیادتی تو اب ہوگی بچوں، پتہ تو اب چلے گا تمہیں۔ پلیز انہیں اٹھوا کر ڈاکٹر کے پاس بھجوائیں۔ ان چاروں کو سدھ بدھ ہی کھو بیٹھے۔ بلال آگا مجھ سے نظر نہیں ملا رہا تھا، مگر جب میرا دھیان ایشر سنگھ کی طرف ہوتا تو وہ گہری گہری نظروں سے مجھے دیکھ لیتا تھا۔ وہ فوراً باہر نکلا اور کئی سپاہیوں کو اندر بلا لایا۔ وہ سب لوگ اندر کی صورتحال دیکھ کر تصویر حیرت بن رہے تھے۔ بے ہوش سپاہیوں کو چار پائیوں پر ڈال کر جب وہ باہر گئے تو ایشر سنگھ نے آبی کی نبض ٹٹولی۔ وہ ابھی تک دم روک کر لیٹا ہوا تھا۔ بلبیر بولا، اس کو بھی اٹھوا کر اسپتال بھیج دیں۔ نہیں، اسے ادھر ہی مرنے دیں، یہ سگریٹ مجھے نکال دیں اس کی جیب سے۔ ایشر سنگھ نے میری بو شرٹ کی جیب میں سے جھانکتے ہوئے پیکٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بلال آغا نے پیکٹ نکال کر سگریٹ کو منہ میں لیے بغیر تیلی دکھائی۔ وہ خاصا سلگ گیا تو ایشر سنگھ نے اس کا جلتا ہوا سرا آبی کے ہاتھ کی پشت سے لگایا۔ آبی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ وہ کسمساتا ہوا اٹھ بیٹھا اور ہائے ہائے کرنے لگا۔ وہ پیٹ پکڑ کر یوں پکار رہا تھا جیسے کسی نے اس کی ناف پھاڑ ڈالی ہو۔ یہ ڈرامہ بند کروئے دلیپ کمار کی اولاد، کیا ہوا ہے تجھے؟ ایشر سنگھ داڑا۔ آبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پھر نڈال سا ہو کر لیٹ گیا۔ اپنی اس ساری اداکاری سے مجھے گھن آ رہی تھی۔ ہم دونوں عورتوں کی طرح ٹسوے بہا رہے تھے، محض اس لیے کہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے ان لوگوں کے تشدد سے بچ جائیں۔ آبی کی کمر میں زوردار ٹھوکر مار کر ایشر سنگھ بولا، ان دونوں نے مجھے حیران کر دیا ہے، ان کو ادھر حوالات میں ڈال دو۔ بلبیر جی، مجھے ان کے بارے میں کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے سر، ان کے لیے ابھی تو یہی کریں، پھر میں بھی دیکھتا ہوں کہ ان کا منہ کیسے کھلوایا جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر بلبیر نے دو سپاہیوں کو بلوایا، ہمیں کھینچتے ہوئے حوالات کی طرف لے چلے۔ وہ بھی اپنے ہاں کے تھانے ایسی حوالات تھی اور سہولت کی کوئی شے وہاں موجود نہیں تھی، البتہ کونے میں ایک کھورا سا بنا تھا جس میں ایک پاٹ دھرا تھا اور اس کو ان لوگوں نے ایک لکڑی کے تختے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں وہ عفونت مفقود تھی جو عام حوالاتوں میں آدمی کو زندگی سے متنفر کر دیتی ہے۔ وہاں پہنچنے کے کچھ ہی دیر بعد ہم سنبھل کر بیٹھ گئے۔ میری جیب میں سے ایشر سنگھ نے سارے سگریٹ نہیں نکالے تھے اور یہ اس کی بڑی مہربانی تھی، مگر جب مجھے یہ خیال آیا کہ جب مدن لال ہوش میں آئے گا تو جیب میں نقدی اور سگریٹ نہ پا کر اس کا کیا حال ہوگا تو مجھے وحشت ہونے لگی، کیونکہ اس کا انتقام خوفناک بھی ہو سکتا تھا۔ ان لوگوں نے ایک نوازش ہم پر یہ کی تھی کہ 2 گھڑی کے لیے جو ہتھ کڑیاں ہمیں لگائی تھیں وہ انہوں نے ہمیں حوالات میں بند کرنے سے پہلے اتار لی تھیں۔ کوئی 20 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ ایک سپاہی ہمارے لیے چائے اور بسکٹ لے آیا۔ ایک بڑے سے تھال میں اس نے سگریٹ کے 2 پیکٹ بھی ڈال رکھے تھے۔ چائے کی چینک اور پیالیاں سلاخوں کی راہ سے ہمیں تھما کر وہ سپاہی بولا، یہ سردار بلبیر صاحب نے بھیجی ہے، یہ چائے اور یہ سگریٹ بھی۔ اچھا، اسے ہمارا خیال کس طرح آ گیا؟ اس تارا سنگھ کو آبی نے حیران ہو کر کہا۔ اس کی بات سپاہی نہ سن سکا تھا۔ میں نے آبی کو کوہنی ماری کہ وہ چپ رہے۔ بلبیر صاحب کا ہماری طرف سے شکریہ ادا کرو، یہ ان کی مہربانی ہے، میں نے اس سپاہی سے کہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ خود ہی سیدھے ہو جاؤ، وہ تمہیں سوچنے کا موقع دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سوچ لیں گے بھائی جی، ہماری طرف سے انہیں سلام بولو۔ یہ کہہ کر میں نے چائے پیالیوں میں انڈیل دی۔ بسکٹ خستہ تھے اور لذیذ بھی، چائے بھی مزیدار تھی۔ ہم اسے نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر گھونٹ گھونٹ پینے لگے۔ سپاہی لوٹ گیا تو آبی بولا، یار یہ بلبیر سنگھ ہم پر اتنا مہربان کیسے ہو گیا ہے؟ آبی نے پوچھا۔ یہ بڑا گہرا راز ہے آبی، تو سنے گا تو حیران رہ جائے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے آبی بیٹے کہ یہ بھی اپنا مختون بھائی ہے۔ مختون بھائی؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ پشتون بھائی تو خیر سنا ہے، مگر یہ تم نئی بات بتا رہے ہو، جو یہ تیری کوئی اپنی برادری ہوگی۔ مختون کے معنی ہے ختنہ کیا ہوا، کیا سمجھے؟ نہیں یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی یکڑ نہ مار۔ ابے یہ یکڑ نہیں،
اس بلبیر کو میں پہچان گیا ہوں، اس کا اصل نام محمد بلال آغا ہے، اسے میں نے نولکھا تھانے میں دیکھا تھا، میرے ساتھ یہ کام کرتا رہا ہے، میں سپاہی تھا اور یہ تھانے دار۔ میں نے دبی آواز میں کہا، میرا خیال ہے کہ تو نے بوجھ لیا ہے کہ آبی نرا احمق ہے، یہ بات نہیں ہے آبی، یہ لے سگریٹ پی اور یاد کر اس وقت کو جب تو دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس آگ میں جو دھواں نہیں دیتی۔ مجھے صحیح بات بتا جلانی، یہ چکر نہ دے، میں پہلے ہی بہت دکھی ہوں۔ ابے تو اس دکھ کا باؤ تو تم خود پوچھتے پھر رہے تھے، میں خود نہیں سمجھ سکا ہوں کہ یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے۔ اتنا مجھے ضرور یاد ہے کہ یہ بلال آغا خفیہ پولیس میں چلا گیا تھا۔ تو یہ بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی کوئی لمبا ہاتھ مار کر بارڈر کراس کر گیا تھا۔ ہو سکتا ہے یہی بات ہو، مگر وہ مجھ سے آنکھ نہیں ملا رہا ہے۔ اس نے کیس بھی رکھ لیا ہے اور داڑھی بھی چال ڈال سے پورا سکھ نظر آتا ہے، مگر ہے یہ اپنا پاکستانی بھائی، اسے مسلمان بھائی کیوں نہیں کہتا؟ مسلمان اب کہاں رہ گئے ہیں؟ وہ کیا کہہ گیا ہے شاعر مشرق کہ مسلمان نہیں راک کا ڈیر ہے۔ تو یہ بات 100% سچی ہے۔ اگر تیرا خیال درست ہے تو پھر مجھے تو یہ کوئی لمبا ہی چکر نظر آتا ہے جلانی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ الگ کہیں ملے تو اس سے بات کروں گا۔ دیکھ وہ سکھڑا ادھر ہی آ رہا ہے۔ آبی نے ایک رائفل بردار سپاہی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ حوالات کے دروازے سے ذرا دور آ ٹھہرا تھا۔ ہم خاموشی سے چائے پینے لگے۔ ہمیں ہر معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت تھی، اتنی احتیاط کہ ہمارے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی خبر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ سائے لمبے ہو گئے تھے، تھانے کا احاطہ آہستہ آہستہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ پھر حوالات کی بتی جل اٹھی۔ ایک سپاہی ہمیں 4 کمبل دے گیا، ایک ہم نے نیچے بچھایا اور اوڑھ کر بیٹھ گئے۔ دن تو گرم تھا مگر رات ٹھنڈی ہوئی جاتی تھی۔ کوئی 8:30 بجے کے قریب ان لوگوں نے ہمیں بھوجن دیا، دال اور چپاتیاں، ایسی چپاتیاں کہ بس پھونک سے اڑ جاتی تھیں۔ پوچھا ہم سے کسی نے نہیں کہ ہمارے منہ میں کتنے دانت ہیں؟ سپاہی جو دروازے سے ذرا دور کھڑا تھا ہمیں بہت غضبناک نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ اس سے صرف نظر کر کے ہم سگریٹ پھونکتے رہے۔ ہمارا خیال تھا کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی آدمی تو ہمارے پاس آئے گا ہی۔ وہ 4 سپاہی اب تک ہوش میں آ چکے ہوں گے، ان کی وجہ سے وہ ایشر سنگھ سکھڑا ہم سے کوئی دھول دھپا کرے گا، مگر وہاں کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ بلبیر بھی ہمیں کہیں نظر نہیں آیا۔ لگتا تھا ان گدھوں کی میاں ہی مر گئی ہے۔ کھانا کھا کر ہم سروں کے نیچے باہیں رکھ کر لیٹ گئے۔ اب تو بس فرصت ہی فرصت تھی، سب کچھ سرحد کے اس طرف رہ گیا۔ ہمارے غم، ہماری خوشیاں، ہمارے رشتے ناتے سب کے سب پیچھے رہ گئے تھے۔ مگر آسیہ نے پھر میرے دھیان کی سیڑھیوں پر قدم دھر دیے اور میرا دل ڈوبنے لگا۔ یار اس چکر سے کس طرح نکل جا ہاشم خان، ورنہ ہم تلے جائیں گے۔ تلے تو جا ہی چکے ہیں۔ ایسے جی ایم پیرزادہ صاحب، کیا دیکھنے کو باقی ہے؟ ہاں آپ سے دل لگا کے دیکھ لیا، یہ شعر مجھے یاد ہے، پر یار اب ہم کیا کریں گے؟ یہ تو ہماری مومیائی نکال لیں گے۔ صبر کرو پیرزادہ جی، صبر، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پر یہ ہمیں پھر ملے کیوں نہیں؟ ان میں سے کوئی ادھر آیا ہی نہیں۔ ابھی کمبل الگ ڈال کر اٹھ بیٹھا۔ وہ ایشر سنگھ ہمارے لیے نئی ٹکٹکی تیار کروا رہا ہوگا، چپ کر کے لیٹے رہو۔ کیا بک بک لگا رکھی ہے تم نے؟ سو جاؤ اب ماں کو یاد کر کے۔ دروازے پر کھڑے سپاہی نے ہمیں ڈانٹتے ہوئے کہا، تسی کون ہو باجی؟ اپنی پہچان تے کراؤ۔ آبی نے بڑے دبانگ لہجے میں پوچھا۔ مجھے مدن لال نہ سمجھو، اوئے تمہارے ڈکرے تو ہم کل کریں گے۔ بھائی جی ناراض نہ ہو، ان سپاہیوں کا کیا بنا جو بے ہوش ہو گئے تھے؟ مجھے نہیں پتا، چپ کر کے لیٹ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ دروازے سے ہٹ گیا۔ وہ رات ہم نے فرش پر یوں گزاری کہ صبح تک ہماری پسلیاں دکھنے لگیں، بدن اکڑ کر تختہ ہو گئے۔ ان سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ وہ ہمیں ایک تکیہ ہی دے دیتے۔ میری تو نیند ہی کھل جاتی تھی، ایسے خون سے تو ہم کبھی نہیں بنے تھے۔ آبی کا بھی یہی حال تھا کہ ان خوش فکر اور خوش غلاف عورتوں کے جرمٹ سے نکل کر اس حوالات کی کھڑکی میں آ پھنسا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بھی ساری رات
ساتھ جاگتا رہا ہے، مگر ہم دونوں اپنی اپنی جگہ دم سادے لیٹے رہے اور باہر رات کا سارا قافلہ ہمارے اوپر سے یوں گزر گیا کہ میں نے اس کے ایک ایک پل کے تاغ میں آسیہ کے لیے دعائیں رکھ دی۔ میں اور کر ہی کیا سکتا تھا؟ اپنی اس بد نصیب بہن کے لیے مجھے میری بد نصیب تقدیر کہیں سے اٹھا کر کہیں پھینک گئی تھی۔ صبح وہ ہمیں ہاتھ منہ دھونے کے لیے پانی، صابن اور تولیہ دے گئے، یہ اچھی بات تھی۔ کوئی وہاں ایسا ضرور تھا جو ہمارے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا تھا، اسے ہمارا خیال تھا۔ ہم منہ ہاتھ دھو کر بیٹھے تو ایک بنگی پاٹ اٹھا کر لے گیا۔ کچھ ہی دیر بعد جب وہ کھرا اچھی طرح دھو کر واپس چلا گیا تو ہمیں ایک سپاہی چائے اور کشمیری کلچے دے گیا۔ آبی نے سپاہی کو بڑی دعائیں دیں۔ ہماری حیرت اور ذہنی اذیت کی کوئی انتہا نہ رہی جب ہمیں حوالات میں بند ہوئے 48 گھنٹے گزر گئے اور کسی نے جھانک کر بھی نہ دیکھا کہ ہم وہاں کیوں پڑے ہیں۔ 2 دن اور 2 راتیں گزر گئیں۔ دانہ دن کا وہ البتہ ہمیں باقاعدگی سے دے رہے تھے، لیکن نہ تو ہمیں ایشر سنگھ نظر آیا اور نہ بلبیر کا ہی ادھر سے گزر ہوا۔ ہم سمجھے وہ ہمیں حوالات میں سڑا کر ماریں گے۔ ان کا رویہ ناقابل فہم تھا۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کی وہ گت بنتے دیکھ لی تھی، وہ اب تک ہوش میں بھی آ چکے ہوں گے۔ وہ ہمارے خلاف کوئی انتقامی کارروائی بھی نہیں کر رہے تھے۔ یہ بے یقینی کی ناقابل یقین کیفیت ہمارے اعصاب کو مونج کی رسی کی طرح ٹوٹ رہی تھی، مگر نہیں، آخر انہیں ہمارا خیال آ ہی گیا۔ تیسرے دن صبح ہم ناشتہ کر چکے تو 2 سپاہیوں نے ہمیں ہاتھ کڑیاں پہنا کر حوالات سے نکالا اور تھانے دار کے کمرے میں لے گئے۔ ایشر سنگھ جم کر اپنی کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے دوہری میز کی دوسری جانب بلبیر سنگھ اور ایک اور بیٹھا تھا۔ اس کے لباس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ شہر کا کوئی بہت بڑا رئیس ہے۔ تمول اس کے چہرے سے بھی عیاں تھا۔ وہ خالی کرسیوں کی طرف اشارہ کر کے ایشر سنگھ سے بولا، بیٹھ جاؤ۔ ابھی سنجیدہ ہوتا تھا اور ابھی مسکرانے لگتا تھا۔ ہم دونوں جم کر کرسیوں پر بیٹھ گئے تو ہمارے ساتھ ٹنگے سپاہی ہاتھ کڑی کی زنجیروں کی وجہ سے ہمارے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ تو پھر تم اپنے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتاؤ گے؟ مجھ سے مخاطب ہو کر ایشر سنگھ نے گفتگو کا آغاز کیا۔ ہم کیا عرض کریں جناب، سب کچھ تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ دیکھو، ہمیں تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، ہمیں ساری مکمل رپورٹ مل گئی ہے۔ اب بھی اگر تم جھوٹ بولو گے تو مجبوراً ہمیں تمہاری چھترول کرنی پڑے گی۔ اوئے چلو تم دونوں باہر بیٹھو اور ان کی یہ ہتھکڑیاں کھول دو۔ ایشر سنگھ نے اچانک یہ حکم دے کر ہمیں حیران کر دیا۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی اور پھر وہ دونوں اسی وقت باہر نکل گئے۔ بلبیر نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ ایشر سنگھ کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، تمہارا نام غلام جیلانی ہے نا؟ میں اپنی جگہ سے اچھل سا گیا۔ وہ انکشاف میرے اعصاب پر بجلی بن کر گرا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں ان کے سامنے ننگا ہو گیا ہوں، مگر اب انکار سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کرسی پشت سے سر ٹکا کر میں نے کہا، جی ہاں، میرا یہی نام ہے۔ تمہاری ایک بہن بھی ہے، آسیہ، اسے تم جیل سے نکال لائے تھے؟ جی ہاں، یہ بھی درست ہے۔ تم نے بہت سے لوگوں کو قتل بھی کیا ہے، جن میں اکبر کوٹ کا ذمہ دار ہادی علی بھی شامل تھا۔ یہ سب کچھ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ میں نے احمقوں کی طرح اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے پوچھا۔ ایشر سنگھ مسکرا دیا، بولا، ہم ادھر یوں ہی نہیں بیٹھے ہیں۔ سرحد پار کی ہر خبر ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ یہاں آنے سے پہلے تم نے لاہور میں 4 آدمی مار دیے تھے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ کے سامنے میں کسی بھی بات سے انکار نہیں کروں گا۔ ہاں، مگر لاہور میں ان کے سامنے میں کوئی بھی اعتراف نہ کرتا، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ تمہارے اس دوست کے بارے میں ابھی ہماری معلومات مکمل نہیں ہے، حالانکہ اس کا بھی فوٹو ہم نے ادھر بھیج دیا تھا۔ آپ نے ہمارے فوٹو کب اتارے؟ تمہارے تو کئی فوٹو ہم اتار چکے ہیں، مگر تمہاری بے خبری میں مجھے تو تم یہ بتاؤ کہ اس تھانے دار مستقیم کو کیا ہوا تھا؟ وہ مجھ سے الجھ گیا تھا۔ میں نے کھڑے ہاتھ کی ایک ضرب اس کی گردن پر ماری اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے مرنے کا مجھے بہت افسوس ہے، یہ میں نہیں چاہتا تھا۔
میرا خیال ہے کہ ویسی ہی ضرب تم نے مدن لال راجندر اور دوسرے سپاہیوں پر بھی لگائی تھی۔ نہیں جناب، مجھے نہیں معلوم کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ میری اس بات پر وہ تینوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ ایشور سنگھ بولا، وہ بدماش خود ہمیں بتا چکے ہیں کہ تم نے ان سے کتنی محبت دکھائی، وہ تمہارے شاگرد بننا چاہتے ہیں۔ اس کا وہم ہے جناب، ورنہ انہوں نے تو ہمیں ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ بھی جھوٹ ہے، انہوں نے تو تمہیں چھوا بھی نہیں، اور پتہ ہے وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ میں نے چاروں کو ایک ماہ کی چھٹی دے دی ہے تاکہ وہ کچھ آرام کر لیں۔ میرا تو خیال ہے سردار صاحب کے دفع کریں، ہم پر لعنت بھیجیں اور ہمیں واپس جانے دیں۔ ناٹ دیٹ ایزی مائی ڈیئر، یہ ملہوترا صاحب ہیں، تم ان کے ساتھ چلے جاؤ اور جو کچھ یہ کہیں اس پر دھیان دو، پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور وہ ہماری فرد جرم وہ تو موجود ہے، تم کوئی بھاگے تھوڑی جاتے ہو، مگر یاد رکھو ایک داؤ ملہوترا صاحب بھی جانتے ہیں۔ مجھے آپ شرمندہ کرتے ہیں سردار صاحب، ورنہ میرے پاس کوئی داؤ ہوتا تو یہاں کیسے آپ ہنستا۔ میں نے ملہوترا صاحب کی طرف معذرت خواہانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اکہرے بدن کا 6 فٹ لمبا جوان تھا، اس کی آنکھیں اور انگلیاں ہما وقت حرکت میں رہتی تھیں۔ وہ صفا چٹ ہندو تھا اور اس کی رنگت کشمیری برہمنوں جیسی تھی۔ مجھے اس کی شخصیت بہت ہی پر اسرار نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسا اعتماد تھا کہ میں نے ایسے لوگ زندگی میں بہت کم دیکھے ہیں۔ اس ساری گفتگو میں وہ شامل بھی تھا، مگر پھر بھی الگ تھلگ بیٹھا رہا۔ اپنے منہ سے اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ ٹھیک ہے ملہوترا صاحب، اب آپ جائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اور یہ بھی ہم سے ہر طرح سے تعاون کریں گے۔ میں اور ابھی کرسیوں سے اٹھے تو ایشور سنگھ بولا، مسٹر سید غلام محمد مرشدی پیر دادا، تم ابھی ادھر ہی بیٹھو، تمہارے بارے میں رپورٹ آ جائے تو پھر ہم کوئی فیصلہ کر سکیں گے۔ نہیں سردار صاحب، ایسا نہ کریں، میں اپنے دوست سے الگ نہیں رہ سکتا، مجبوری ہے۔ مسٹر جیلانی، اگر حوالات میں سڑنا چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی پڑے رہو۔ یہ زیادتی ہے جناب، میں اس کے بغیر باہر نہیں جاؤں گا۔ میں پھر سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کوئی بات نہیں ایشور سنگھ، اسے بھی میرے ساتھ آنے دو، یہ کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ذمہ داری لیتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے منظور ہے۔ آئیں مسٹر پیرزادہ، تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ۔ ملہوترا ہمیں اپنے ساتھ لے کر احاطے میں سے نکلا۔ ایک لمبی سی سیاہ رنگ کی گاڑی سامنے کھڑی تھی۔ ہم دونوں کو ملہوترا نے پچھلی نشست پر بٹھایا اور ڈرائیور کے ساتھ والی نشست پر وہ خود بیٹھا۔ اس کا ڈرائیور کوئی بہت ہی عقاب صفت آدمی تھا، چاقو چوبند، اس کی بھی نگاہوں کو قرار نہیں تھا۔ وہ بھی 6 ہاتھ اونچا جوان تھا، مگر فرق صرف یہ تھا کہ وہ سکھ تھا اور داڑھی اس کی اتنی گھنی تھی کہ اس میں سے پانی بھی مشکل سے گزرتا ہوگا۔ چلو بلونت، ہمیں بنگلے پر لے چلو، ملہوترا نے بڑی دھیمی آواز میں کہا، یوں جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ گاڑی مختلف سڑکوں پر چلتی ہوئی ایک وسیع و عریض باغ کے گرد گھوم کر شہر کے مشرقی حصے میں ایک کوٹھی کے اندر داخل ہو گئی۔ کوٹھی کی بیرونی دیوار کے عین عقب میں ایک بہت خوبصورت باغ تھا، جس کی روش پھولوں سے سجی نظر آتی تھی۔ عمارت کی سمت وہ باغ قوس کی صورت میں کٹا تھا۔ سرو کے درخت اس میں کچھ ایسے کرینے سے لگائے گئے تھے کہ آنکھوں کو تراوت بخشتے تھے۔ گاڑی پورچ میں رکی تو ایک باوردی ملازم نے آگے بڑھ کر اس کے دروازہ کھول دیے۔ ملہوترا ہمیں اپنے ساتھ لے کر عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ ڈرائیور بلونت بھی ہمارے پیچھے تھا اور اس کا وہ ڈھیلا ڈالا خدر کا سفید لمبا کرتا اور تنگ پاجامہ دیکھ کر مجھے سکھوں کے دیانی لوگ یاد آئے۔ بلونت کی کرپان اس کے پہلو سے لٹک رہی تھی اور اندازہ میرا یہ تھا کہ اس نے اپنی صدری کے نیچے پستول بھی باندھ رکھا ہے۔ وہ شکرے ایسی تیزی سے نظریں گھماتا تھا۔ ملہوترا نے ہمیں عمارت کے وسطی حصے میں لے جا کر ایک نشست گاہ میں بٹھا دیا۔ بلونت کو اشارہ کر کے بولا،
پانڈے سے کہو ان کے لیے ناشتہ لائے، وہاں انہیں کیا ملا ہوگا۔ جی شکریہ ملہوترا صاحب، ناشتہ تو جیسا بھی تھا ہم کر ہی آئے ہیں۔ نہیں جیلانی صاحب، اب آپ میرے مہمان ہیں اور آپ کی خدمت میرا فرض ہے اور سرکاری ذمہ داری بھی۔ اپنے بارے میں ابھی تک آپ نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا ہے۔ ملہوترا صاحب، پولیس میں ایک عہدہ ہے میرے پاس، بس سمجھے کہ DIG کے برابر عہدہ ہے میرا، اور میری ذمہ داریاں کچھ بہت ہی خفیہ اور نازک قسم کی ہیں۔ بہرحال آپ سے میں یہ عرض کر دوں کہ اس کوٹھی کے یہ 3 کمرے آپ کے ہیں، 2 بیڈ روم اور یہ ڈرائنگ روم۔ آپ کی ضرورت کی ہر شے یہاں آپ کو ملے گی۔ آپ صرف اتنی کرپا کریں کہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ میں یہاں رکھنے کا مقصد آپ نے ابھی تک نہیں بتایا ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ہم وطنوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے، حالانکہ آپ فائنسٹ فائبر کے آدمی ہیں۔ آپ دونوں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میرے اور ایشور سنگھ کے ذرا سے اشارے پر آپ کو پھانسی کی سزا دی جا سکتی ہے۔ پھانسی نہیں تو عمر قید میرا خیال ہے بڑی معمولی بات ہے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ دیکھیں، جس مقصد کے لیے آپ نے سرحد کے اس پار اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، وہ اگر ہم یہاں بیٹھ کر پورا کر دیں تو کیسا رہے گا؟ یعنی آپ، میں اب بھی کچھ نہیں سمجھا ہوں ملہوترا صاحب۔ میرا مطلب ہے اگر آپ ہم سے تعاون کریں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ وہاں کی جنتا ہمارے ہی جسم کا حصہ ہے، ہمیں ان سے گہری ہمدردی ہے۔ آپ بھی سنبھل کر بیٹھ گیا، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا ملہوترا کے سامنے۔ وہ پاکستان کی پولیس کو گالیاں دینے لگا۔ 100 کیڑے اس نے اپنے وطن میں وہیں بیٹھے بیٹھے ڈال دیے۔ ملہوترا تو خوش ہو گیا۔ عمدہ قسم کے امریکی سگریٹ الماری سے نکال کر اس نے ہمارے سامنے رکھ دیے۔ بولا، آپ نے سچ بچن بات کی ہے، میرا من مو لیا ہے آپ کی باتوں نے، بڑی کھری اور سچی بات کی ہے آپ نے۔ واہ صاحب واہ، یہ لیں سگریٹ پئیں۔ ہم نے ایک ایک سگریٹ سلگا لیا۔ ابھی بولا، بات یہ ہے ملہوترا صاحب کہ میں تو حق سچ بات کرتا ہوں، غریبوں کا یار لوگوں نے خون چوس لیا ہے۔ میں نے بڑے غیر محسوس طریقے سے اسے آنکھ ماری کہ اپنی یہ بکواس بند رکھے، مگر مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ملہوترا ہم سے ایسی ہی باتیں سننا چاہتا تھا، اور آپ بھی اسے خوش کرنے کے لیے اسی کے ردیف قافیے میں اپنی غزل سنا رہا تھا۔ اتنے میں ملہوترا کا ملازم پانڈے چائے کے سامان سے لدی پھندی ٹرالی دھکیلتا اندر آ گیا۔ ڈھیر سارے پھل اور بیکری کا سامان ٹرے میں ڈال کر اس نے ہمارے آگے رکھ دیا اور پھر وہ چپ چاپ واپس چلا گیا۔ ملہوترا خود چائے تیار کرنے لگا۔ پیرزادہ صاحب نے بات دوسری طرف موڑ دی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ملہوترا صاحب کہ آپ ہم سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ارے اس بارے میں بعد میں بات کر لیں گے، ابھی آپ اپنی تھکن تو اتاریں۔ مجھے افسوس ہے پولیس نے آپ جیسے اچھے اور اسٹرانگ قسم کے لوگوں سے اچھا سلوک نہیں کیا ہے، میں اس کے لیے क्षमा چاہتا ہوں۔ کوئی بات نہیں جناب، وہ صورتحال ہی ایسی تھی۔ آپی نے کشمیری جیبوں پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا، اس کا منہ اور ہاتھ دونوں بہت تیزی سے چل رہے تھے۔ آپ کے بریف کیس میں نے ان سے لے لیے تھے، آپ کی کل رقم 90,000 روپے تھی، اس کے بدلے میں آپ کو 1 لاکھ دوں گا۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے ملہوترا صاحب، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہاں آپ ایسے فرشتہ سیرت لوگ بستے ہیں۔ میں نے کہا، ارے بھائی، ہندوؤں کے ہاں فرشتے تو ہوتے ہی نہیں کوئی، اور مخلوق ان کے معاملات طے کرتی ہوگی۔ آبی نے پیسٹی پر ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، دیوی دیوتا ہوئے ہیں جناب۔ بہرحال یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، فرشتے کا لفظ کمیونیکیشن ہے، زیادہ وسیع ہے۔ ملہوترا نے یہ کہہ کر مہکتی چائے کی پیالیاں میرے آگے رکھ دیں۔ کچھ ہی دیر بعد جب ہم چائے سے فارغ ہو گئے اور
पांडे बर्तन उठाकर अंदर ले गया तो मल्होत्रा बोला, मैं जरा बैंक तक हुआ हूँ, आपकी रकम तब्दील करवानी है। इतने में प्रीतमा आपका ख्याल रखेगी, रिश्ते में वो मेरी छोटी बहन है, इसकी सहेली भी आई हुई है, शकुंतला, दोनों बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, उम्मीद है आप उनसे मिलकर खुश होंगे। ये कहकर वो उठा और तेज तेज कदम उठाता नशिस्त गाह से बाहर निकल गया। ये क्या तिलिस्म है भाई, मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ, जरा चुटकी लेना मेरे बाजू पर। आबी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा। आंखें उसने यूं मौंद ली थी जैसे वो वाकई को ख्वाब देख रहा हो। ओए ख्वाब के घोड़े, तूने पाकिस्तान के बारे में क्यों इतनी बकवास की है इसके सामने? आबी ने आंखें खोल ली, बड़ी अयारी से मुस्कुराया और मेरी तरफ झुककर बोला, समझा भी कर मिस्टर, वो यही चाहता है। क्या मतलब है तेरा? मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा। भाई क्या लेना देना हमें पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से के लेना है कुछ? हमारे लिए ये आर्डर बार्डर बेकार शय है। फनकार का कोई मुल्क कोई मजहब नहीं होता। बस यही मुझे कहना था। इसके साथ ही मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ, आगे तू जान और तेरा काम। आबी ने नया सिगरेट सुलगा लिया, मगर इसके चेहरे पर वो गुन्नी सी मुस्कुराहट अभी तक कायम थी। तू इसे गोया बेवकूफ बना रहा था। वो खुद बन रहा है, बल्कि बन रहे हैं। इन गधों का कोई काम फंसा है उधर सरहद के उस पार, और हमें ये कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं। यार आदमी तू बहुत समझदार है अभी, एक जरा तेरी तुम निकल आए तुझे ये हनुमान जी समझे। मेरी तौबा भाई, मैं बंदर बन गया तो ये मुझे किसी डॉक्टर की मेज पर तजर्बे के लिए अमेरिका एक्सपोर्ट कर देंगे, और वो मुझे चीर फाड़ कर देखेंगे कि मेरे गुर्दे कलेजी कैसे हैं और मेरे जिस्म का निजाम किस तरह वर्क करता है। ना मेरी जान, मेरे बारे में ऐसी बात मत सोच। अभी वो ये बात कह ही रहा था कि दो अप्सराएं हवा के दोष पर लहराती हुई कमरे में आ दमकी। हम दोनों उनको देखते ही अलफ हो गए। उन दोनों ने रक्स के रसीले जावियों में बदन को जरा सा खाम देकर हमें नमस्ते कहा। हाथ इन्होंने यूं जोड़ लिए थे जैसे वो हमारी पूजा कर रही हों। हमें यूं उछलकर उठते देखकर एक बोली, प्राजिए महाराज प्राजिए, हम तो आपकी सेवा के लिए आई हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आबी ने जानबूझकर खुशी को घूंट कर खे बनाते हुए कहा। रंग इसका एकदम सुर्ख हो गया, जैसे इसकी बोतल का शरबत किसी ने पूरी तरह छलका दिया हो। वो आए और हमारे दाएं बाएं बैठ गईं, यूं जैसे वो अपनी फूफियों ताइयों के पास आकर बैठी हों। दोनों महक रही थीं, दोनों इतर में बसी हुई थीं। एक ने सफेद साड़ी पहन रखी थी और इसकी नाक से स्लीपरों तक हर शय सफेद थी। दूसरी आकाश रंग की नीलगू साड़ी में मलबूस थी। दोनों बगैर आस्तीनों के ब्लाउज पहने हुए थीं और अपने जूड़ों में उन्होंने बड़ी खूबसूरती से फूलों की मालाएं बांध रखी थीं। मैं कसमसा कर हटा और सोफे में आबी के बिल्कुल साथ जा लगा, मगर आबी ने मुझे धकेल कर परे हटा दिया और खुद सरक कर इसके करीब हो गया जो इसके बाएं हाथ बैठी थी। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।